السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی وسلم علی نبی الامی وعلی آل محمد۔ آج ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سیرت النبی کے اگلے سیشن میں اپنی بک کے پیج نمبر 335 کو شروع کریں گے اور کچھ وفود کے بارے میں پڑھیں گے۔ ہم نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فتح مکہ کے بعد لوگوں کی سوچ بدلی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش کے خاندان میں ایک کشاکش تھی، ایک ایسا ذہنی الجھن تھی، کیونکہ عرب اس بات کے انتظار میں تھے اور ان کا یہ عقیدہ تھا کہ کوئی بھی باطل قوت مکہ فتح نہیں کر سکتی یا فتح کے ذریعے مسجد حرام پر قابض نہیں ہو سکتی، کیونکہ کچھ عرصہ پہلے ابرہہ کا واقعہ ہو چکا تھا، اصحاب فیل کا واقعہ زیادہ دور کی بات نہیں تھی۔ لہٰذا جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام میں داخلے کا شرف بخشا اور کفار مکہ پر اللہ تعالیٰ نے غلبہ عطا فرمایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برحق ہونے میں کوئی شبہ نہ رہا، آپ کے رسول ہونے میں کوئی شک نہ رہا۔ لہٰذا فتح مکہ کے بعد اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وفود آنا شروع ہو گئے۔ لوگ جو سنتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آتے، آپ کی رسالت پر ایمان لاتے اور آپ کی اطاعت اور فرما برداری کا اقرار کرتے۔ لوگ فوج در فوج اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دین میں داخل ہونے لگے اور کچھ ہی دنوں میں اسلامی حکومت کا رقبہ بحر احمر کے ساحل سے خلیج عرب کے ساحل تک اور جنوب اردن اور اطراف شام کے علاقے سے یمن اور عمان کے ساحل تک پھیل گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دور دور تک پھیلے ہوئے ملک کے نظام کو ٹھیک کرنے میں جٹ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین نظام پیش کیا۔ اب جو وفود آئے، پہلے ہم ان تھوڑے سے وفود کا تذکرہ پڑھیں گے۔ سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جو وفود آئے، ان کی تعداد 70 سے زیادہ تھی۔ کچھ اہل علم کہتے ہیں کہ وفود کی تعداد صحیح روایت سے ثابت نہیں ہے، وہ شاید 100 تک پہنچ گئی، لیکن شروع میں ابتدائی سالوں میں جو وفود آئے اور کچھ ہجرت سے پہلے آئے، لیکن ان کی آمد کا سلسلہ مختلف شکلوں میں فتح مکہ کے بعد 9 ہجری میں باقاعدہ شروع ہوا اور یہ سلسلہ 10 ہجری تک چلا، اور اسی لیے 9 ہجری کو عام الوفود کہا جاتا ہے، یعنی وفود کا سال، وہ سال جس میں ارد گرد کے بہت سے وفود نے آ کر اسلام قبول کیا۔ اور پھر وفود کے آنے کا مقصد بھی الگ الگ ہوتا۔ کوئی اپنے قیدیوں اور گرفتاروں کو چھڑوانے کے لیے آتا، جیسے حوازن اور تمیم کے وفد کا ذکر آئے گا۔ اسی طرح اور جو کئی قومیں ایسی ہوتی ہیں جو اپنی قوم کے لیے امان طلب کرنے آتی، کوئی مناظرے کرنے کے لیے آتا تو کوئی مجادلہ کرنے کے لیے آتا، کوئی یہ گزارش لے کر آتا کہ اسلامی لشکر واپس چلا جائے تاکہ اس کی قوم پر کوئی حملہ نہ کرے۔ کسی نے کہا کہ ہم اطاعت کریں گے اور جزیہ دیں گے، لیکن ہم اسلام قبول نہیں کریں گے۔ کسی نے آ کر اسلام کی رغبت ظاہر کی اور اپنی قوم سے بھی اس بات کی توقع کی۔ غرض ہوا کیا کہ کوئی مسلمان بن کر آیا، فرما بردار بن کر آیا، کوئی اپنی قوم کا نمائندہ بن کر آیا اور کسی نے اسلامی تعلیمات کو جاننے کی رغبت ظاہر کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہترین طریقے سے اپنے وفود کا استقبال کرتے تھے، انہیں بہترین تحائف سے نوازتے، اسلام کی ترغیب دیتے، ایمان اور شریعت کی باتیں سکھاتے اور انہیں بتاتے کہ وہ اپنے پیچھے والوں کو بھی یہ باتیں سکھائیں۔ در حقیقت یہ وفود جو تھے وہ صحراؤں میں رہنے والے بدو تھے، اور ان وفود کے آنے کی وجہ سے ان کے علاقوں میں تیزی سے اسلام پھیلا، اور جو پہل وفد آئے ان میں سب سے پہلا وفد تھا قبیلہ عبد القیس کا وفد۔ یہ لوگ مشرقی عرب کے باشندے تھے اور مدینہ سے باہر انہوں نے پہلے ہی اسلام قبول کر لیا، لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے بعد سب سے پہلا جمعہ انہی کی مسجد میں ادا کیا، جو بحرین کے جواسا نامی گاؤں میں تھی۔ بنو عبد القیس کا وفد 2 مرتبہ آیا،
ایک مرتبہ 5 ہجری میں اور ایک مرتبہ وفود کے سال۔ پہلی بار آنے والوں کی تعداد 13 یا 14 تھی۔ یہ لوگ جب مدینہ پہنچے اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو مسجد کے دروازے ہی پر اپنے آپ کو سواریوں سے دے پھینکا اور لپک کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سلام کیا۔ ان کے ساتھ ایک شخص عبداللہ بن عوف الاشج تھا جو عمر میں سب سے چھوٹا تھا۔ اس نے سواریوں کے پاس رک کر انہیں بٹھایا، سامان کو اکٹھا کیا، 2 سفید کپڑے نکال کر پہنے اور پھر اطمینان سے چل کر آیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں 2 خصلتیں ہیں جنہیں اللہ اور اس کا رسول پسند کرتے ہیں، دور اندیشی اور بردباری۔ اب یہاں رک کر سوچیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے لوگ آ رہے ہیں، سفر کر کے آتے ہیں اور آتے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی اپنی سواریوں سے لپک کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے چلے آتے ہیں۔ محبت تھی، محبت کا انداز تھا، لیکن ہمارے لیے سیرت سے کیا سبق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے شخص کو جو اس طرح نہیں لپکا، جس نے انتظار کیا کہ سب مل لیں، اس نے اپنے لباس کو بدلا، کیونکہ اس وقت کے سفر آج کے سفر کی طرح نہیں ہوتے تھے۔ اس نے سفر کے بعد اپنی جو ظاہری نجاست تھی، گندگی تھی، جو برے کپڑے تھے، گرد آلود لباس تھا، انہیں بدلا، اطمینان سے چل کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، جب کوئی مہمان بہت دور سے آتا ہے، آتے ہی بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک بندہ آپ کو آ کے ایسے لپکے گا کہ جان ہی نہیں چھوڑتے، اور بعض دفعہ ہم اپنے مہمانوں کے ساتھ بھی ایسے ہی کرتے ہیں کہ بعض دفعہ آنے والے کو ہو سکتا ہے اسے واش روم کی حاجت ہو سکتا ہے آنے والے کو پیاس زیادہ لگی ہو، ہم بجائے اس کے کہ پانی دیں یا انہیں واش روم کے لیے پوچھیں، ہم سب سے پہلے تو ساری کہانیاں سنتے ہیں، اچھا بتاؤ سفر کیسا گزرا، اچھا کیا کیا، کیا کھانا ہے، کیا پینا ہے۔ آتے ہی پہلے آپ سلام کرنے کے بعد پوچھ لیں کہ آپ نے واش روم چلے جائیں، آپ فریش ہو جائیں، آپ منہ ہاتھ دھو لیں، یا آپ پہلے پانی لیں گے یا پہلے فریش ہوں گے۔ ایک طریقہ ہے اپنے مہمان کو ڈیل کرنے کا۔ دوسری چیز یہ کہ اگر آپ کسی سے ملنے جاتے ہیں تو کسی پر ٹوٹ نہ پڑیں، اس کو تحمل سے ملیں، بردباری سے ملیں، آرام سکون سے۔ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ انسان کسی ایسے مجمع میں ہوتا ہے کہ لوگ لپک لپک کر سلام کر رہے ہوتے ہیں، تو دیکھ لیں جگہ مناسب ملنے پر مناسب طریقہ کار کے ذریعے مناسب انداز سے ملیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعریف کی۔ اللہ اور اللہ کے رسول کو بردباری پسند ہے، تحمل پسند ہے۔ یہ نہیں کہ ہنسنے لگیں تو کھیں کھیں کر کے اتنا ہنسے کہ پاگل ہی ہو گئے، اور بولنے لگے تو پھر بولتے ہی چلے گئے اور آپ نے کسی کی بات بھی نہیں سنی اور بس اپنی ہی سناتے گئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ایسا دین نہیں سکھایا، ہمیں تحمل اور بردباری والا دین سکھایا گیا، جو صحیح طریقے سے، صحیح وقت اور مناسب انداز سے بولنے کا ہے۔ آپ کہیں باہر جاتے ہیں کھانے کے لیے، آپ ہوٹلنگ کے لیے چلے گئے، بعض دفعہ آپ لوگوں کو دیکھیں اتنے عجیب طریقے سے شو آف کر رہے ہوتے ہیں، بولیں گے تو اتنا اونچا اونچا بولیں گے، یہ بد تہذیبی کی علامت ہے۔ آپ اپنے ٹیبل پہ بیٹھے ہیں اور آپ اتنا اونچا بول رہے ہیں، اور آپ کو آپ کی امی جی اشارے سے بتا بھی رہی ہیں بیٹا چپ کر جاؤ، اور بیٹی آگے سے یا بیٹا آگے سے کہتا ہے تو کیا ہوا، پیسے دے کے کھانا ہے، ہم کون سا فری میں کھا رہے ہیں، ہم نے پے کرنا ہے۔ یہ انداز اسلام ہمیں نہیں سکھاتا۔ اسلام نے سکھایا ہے کہ بولیں اعتدال کے ساتھ، جو کام کریں اعتدال کے ساتھ۔ آپ اگر باہر، آپ نے نوٹ کیا ہوگا جب مہمان آتے ہیں تو مائیں اشارے بچوں کو کرتی ہیں، اور ایک وقت ایسا تھا کہ بچیاں ماؤں کے اشارے سمجھ جایا کرتی تھیں۔ آج مائیں بول بھی رہی ہوتی ہیں اور ہمارے بچے اللہ ماشاء اللہ مجال ہے کہ بات سنیں، اور کہیں بھی تو بچے آگے سے جواب دیتے ہیں، کیوں آنکھیں نکال رہی ہیں، کیوں گھور رہی ہیں، کیا ہو گیا ہے، کر کیا رہی ہوں میں، کچھ نہیں ہوا۔ تو یہ انداز ہمیں اسلام نہیں سکھاتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بچوں کی بہترین تربیت کرنے والا بنائے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مدینہ پہنچنے سے پہلے فرمایا تھا کہ تم پر ایک قافلہ نمودار ہوگا جو اہل مشرق میں سب سے بہتر ہے، جسے اسلام پر مجبور نہیں کیا گیا۔ انہوں نے اپنی سواریاں تھکائیں اور اپنا توشہ ختم کیا، اے اللہ عبد القیس کو بخش دے۔
اور جب وفد آیا تو آپ نے فرمایا خوش آمدید ہو، نہ رسوا ہوئے اور نہ نادم۔ آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وفد 2 مرتبہ آیا، ایک دفعہ آیا تو 13-14 لوگ، جب دوبارہ آیا تو لوگ زیادہ تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا بنائے کہ جب ہم دین کا کام شروع کرتے ہیں نا تو ایسا لگتا ہے کہ شروع میں بہت کم لوگ ہوتے ہیں، ٹیم چھوٹی ہوتی ہے، لوگ کم ہوتے ہیں، آہستہ آہستہ لوگ سے لوگ ملتے ہیں، قافلے بنتے ہیں، کارواں بنتے چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا بنائے کہ ہم لوگوں کو دین کی طرف لانے والے بنیں، ہم لوگوں کو اکٹھا کر کے اس راستے پر اپنے ساتھ چلانے والے بنیں۔ جب یہ قافلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو انہوں نے یہ بات پوچھی کہ آپ ہمیں کوئی فیصلہ کن بات بتائیں، ایسی بات جس پہ ہم خود بھی عمل کریں اور ہم دوسروں کو بھی خبر کریں جو ہم پیچھے چھوڑے ہیں جن لوگوں کو۔ اب دیکھیں ٹو دا پوائنٹ بات کر رہے ہیں، وہ یہ نہیں کہ اچھا کہانیاں اور قصے اور نہیں، وہ بات بتائیں کہ ہم عمل کریں اور ہم کامیاب ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دینا، توحید ٹھیک کرنا، اپنے آپ کو شرک سے نکال لو، اپنے آپ کو توحید پہ قائم کر لو، پھر نماز قائم کرنا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرائض کی دعوت دی، زکوٰۃ ادا کرنا اور رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ ابھی اس وقت تک حج فرض نہیں ہوا تھا، اس لیے حج کا حکم نہیں دیا، البتہ ان سے یہ کہا کہ مال غنیمت سے 5واں حصہ ادا کرنا، اور انہیں نشہ آور مشروبات سے منع کیا جنہیں وہ بکثرت پیتے تھے، اور ان برتنوں کے استعمال سے بھی منع فرمایا جن میں شراب بنایا جاتا تھا۔ دوسری بار وفد میں 40 لوگ آئے اور جس میں جاور بن علا عبدی بھی تھے، یہ نصرانی تھے، یہاں آ کر مسلمان ہوئے اور ان کا اسلام اچھا رہا۔ اب یہاں پر دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرائض کی دعوت دی۔ جب کوئی نیا نیا اسلام کی طرف آتا ہے، نیا نیا مسلمان ہوتا ہے، یا ہمارے معاشرے میں نیا نیا مومن ہوتا ہے، کیونکہ مسلمان تو ہم پیدائشی ہیں الحمدللہ، لیکن عمل کے لیے ہم مومن نہیں ہیں۔ جب ہم نئے نئے عمل شروع کرتے ہیں، آپ اگر ایک بندے کو اتنی لمبی چیزوں پہ لگا دیں گے، تم یہ نہیں کرو اس سے بھی گناہ ہوتا ہے، یہ نہیں کرو یہ کرو یہ کرو، نہیں، فرائض بتائیں، فرائض کی طرف لے کر آئیں، اور جو برائی سب سے زیادہ ان میں دیکھیں اس برائی کی طرف ان کو دلائیں کہ آپ اس برائی کو چھوڑ کر اور اچھائی کی طرف آئیں۔ ہمارا اچھے اور احسن طریقے سے انہیں سمجھانا یہ اچھا ہے، ضروری باتیں بتائیں، توحید کی طرف لے کر آئیں، فرائض کی طرف لے کر آئیں۔ اگر ایک بندہ فرائض پہ کار بند رہے گا تو وہ کامیاب ہو جائے گا، اور اگر کوئی بہت بڑی برائی اس میں دیکھیں، آہستہ آہستہ سمجھائیں کہ دیکھو یہ کام چھوڑ دو، وقت کے ساتھ اور مصلحت کے ساتھ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل پر چلتے ہوئے حکمت کے ساتھ لوگوں کو دین پہنچانے والا بنائے، اور جھگڑوں اور تفرقوں سے نکال کر اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ہمت دے کہ ہم لوگوں کو دین پر متحد کر سکیں، عمل پر جما سکیں۔ عمل پر جم جائیں گے تو کامیابیاں قدم چومیں گی کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں با عمل مومن بنائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔